खुदावंद यीशु मसीह को सुबह 9 बजे सलीब दी गई, उसे सलीब पर लटकाया गया और 12 बजे तक वो 3 सलीबी कलमात अपनी ज़बान मुबारक से अदा कर चुका है। और जब दोपहर के 12 बजे सूरज की गर्मी बढ़ चुकी है और वो सलीब पर बहुत तन्हाई महसूस कर रहा है, तो उसने उस एहसास तन्हाई में चौथा कलमा पेश किया, जो कि जुदाई का कलमा है, एहसास तन्हाई का कलमा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका इस तन्हाई को महसूस करना, इस जुदाई को महसूस करना वाजिब है, क्योंकि 3 दिन पहले जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो एक बड़ी भीड़ ने, एक बड़े हजूम ने उसका इस्तकबाल किया, जिनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, जिनके लबों पर उसकी बादशाहत के नारे हैं, जो उसे अपना बादशाह तस्लीम कर रहे हैं और उसके रास्ते में अपने कपड़े बिछा रहे हैं। लेकिन 3 दिन के बाद आज जब वो मसलूब हुआ है, भीड़ आज भी मौजूद है, लेकिन आज उस भीड़ की हाथों में खजूरों की टहनियां नहीं हैं, आज उनके लबों पर उसकी बादशाहत के नारे नहीं हैं, बल्कि उनके लबों पर नफरत के नारे हैं कि इसे सलीब दो। उनके लबों पर ताने हैं कि इसने औरों को बचाया, खुद को नहीं बचा सकता। उनके पास कपड़े नहीं हैं कि वो उसकी राहों में बिछाएं, बल्कि उन्होंने उसके जिस्म के कपड़े उतार कर कुर्रा डालकर आपस में बांट लिए। जब वो उस हजूम को देखता है तो वो तन्हाई महसूस करता है। और जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं जहां लिखा है कि फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते थे, लेकिन आज जब उसकी तजलील की गई है, उसे मसलूब किया गया है, उसे मारा गया है, तो आज कोई फरिश्ता उसकी खिदमत के लिए मौजूद नहीं है। वो जब देखता है कि कोई फरिश्ता उसके पास नहीं है तो वो जुदाई को महसूस करता है। वो जब अपने फरिश्तों को, अपने शागिर्दों को देखता है कि जो शागिर्द हमेशा उसके साथ रहते थे, उसके कदमों में बैठ के उसका कलाम सुनते थे, उसके जलाल को, उसके मौजज़ात को देखते थे, जो उसके साथ जिंदा रहने तक, मरने तक हमेशा उसके साथ रहने वाले थे, वो जब खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जब उसको छोड़कर जाते हैं, तो उसे एहसास तन्हाई होती है, उसे जुदाई सताती है। मेरे अजीजों, दुनिया में सिर्फ माँ एक वाहिद वो हस्ती है जो अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और जब हम माँ की ममता पर गौर करते हैं तो बच्चा जब गिरता है तो माँ अपने बच्चे को उठाती है, उसका मुंह साफ करती है, उसे प्यार करती है। और आज जब उस माँ का बेटा उस सलीब की राह पर, उस कलवरी की राह पर सलीब उठाए हुए लड़खड़ाता है, गिरता है, तो आज उसे उसकी माँ उठाने वाली नहीं है, आज उसका चेहरा साफ करके उसे कोई प्यार करने वाली नहीं है। आज जब वो इस जुदाई को महसूस करता है, उसे एहसास तन्हाई होती है। और यहाँ तक कि जब वो अपने बाप पर गौर करता है कि मेरा बाप तो आसमान से आवाज देता था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, आज जब उसके बेटे की तजलील हुई तो बाप खामोश है। आज जब उसके बेटे के हाथों में कील ठोके गए तो उसका बाप खामोशी से देख रहा है। उसका बाप देख रहा है कि मेरा बेटा जिन हाथों से मुर्दों को छूता था, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, आज उन हाथों में कील ठोके गए तो बाप खामोश है। मेरा बेटा जिन कदमों से जिस जगह पर जाता था, जिस शहर में जाता था, वहां सलामती कायम हो जाती थी, आज उन पैरों में कील ठोके गए, बाप खामोश है। बाप खामोश है कि उसके उस जलाली बेटे के उस चेहरे पर जिसे देखकर बदरूहें कांप जाती थी और कहती थी कि ऐ जिंदा खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आया है। आज उस नूरानी चेहरे पर थूका जा रहा है, बाप खामोश है। उस नूरानी चेहरे
کو نوچا جا رہا ہے لیکن باپ خاموش ہے. خدا کیوں احتجاج نہیں کر رہا؟ کیوں اپنے بیٹے کو نہیں بچا رہا؟ کیا ماں کی، کیا باپ کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ وہ بیٹا جو بچپن سے خدا کو باپ کہہ کر پکارتا ہے آج کیوں اسے اے میرے خدا کہنے پر مجبور ہے؟ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ ماں کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے. ماں جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اس کے جسم پر پڑتے ہوئے ہر کوڑے کو اپنی ممتا پر محسوس کر رہی ہے. بھوکی پیاسی جہاں اس کے بیٹے کو گھسیٹ کر لیا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. ماں رو رہی ہے، سسک رہی ہے، اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ رہی ہے. اس کی زبان پر کسی قسم کی آہو فریاد نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو. اس کی زبان پر کسی کے لیے بددعا نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر دنیا کو گناہ سے آزاد کرنا ہے تو یسوع کا کفارہ ضروری ہے. وہ جانتی ہے کہ اگر دنیا سے گناہ کو مٹانا ہے تو وہ گناہ صرف یسوع کا لہو مٹا سکتا ہے، کیونکہ فرشتہ نے اسے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی جان تلوار سے چھینی جائے گی. اور وہ اس کلام کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، خاموش ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ لکھا ہے دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. میرے عزیزوں، کلام مقدس میں کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے حوالہ جات ہیں جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب خدا عدالت کرنے کو آئے گا، جب خدا عدالت کرتا ہے، جب تخت عدالت پر ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا. اور آج بھی خدا تخت عدالت پر بیٹھا ہے اور وہ شخص، وہ ہستی جو اس کے سامنے صلیب پر ہے وہ اس کا بیٹا نہیں بلکہ وہ گنہگار انسان ہے جس پر ساری انسانیت کے گناہ لاد دیے گئے ہیں. اس نے ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. اور خدا پاک ہے، خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. اور اس اعتبار سے خدا اس کی عدالت کر رہا ہے جو صلیب پر ہے تاکہ میرا اور آپ کا کفارہ ہو جائے. اور صلیب پر بیٹا بھی یہ جانتا ہے کہ آج اس تخت عدالت پر اس کا باپ نہیں ہے بلکہ عادل خدا ہے، سچا خدا ہے، انصاف کرنے والا خدا ہے جو اس راست باز کا انصاف کر رہا ہے. اور خدا نے جب دیکھا کہ اس راست باز انسان پر جو دنیا کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے ہیں تو خدا نے اس کے گناہوں کو معاف اس طریقے سے کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اس کے سر کے تمام گناہوں کو معاف کیا. ان تمام سوچوں کو، خیالوں کو جو خدا کے خلاف تھی ان کو معاف کیا. ان ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے. خدا نے جب دیکھا کہ اس گنہگار انسان پر جس نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے تو ان گناہوں کو معاف کیا. میرے عزیزوں، وہ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں. اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم چھوڑ دیے جاتے. اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم بدی میں چھوڑ دیے جاتے. اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم گناہ میں چھوڑ دیے جاتے. اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم ابدی ہلاکت میں چھوڑ دیے جاتے. وہ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ہمیں بادشاہی میں داخل کرے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شاید گھبرا گئے یا ایمان کی کمزوری کے باعث انہوں نے باپ کو خدا کہہ کر پکارا. لیکن میرے عزیزوں، لوگ تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو دنیا میں آیا ہی اس لیے تاکہ میری اور آپ کی خاطر مرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھبرایا بلکہ وہ خود اپنی جان دیتا ہے، اسے کوئی نہیں لے سکتا. تو میرے عزیزوں، یہ کلمہ ایک سوال ہے جو ایک بیٹے نے اپنے باپ سے، جو ایک انسان نے خدا سے پوچھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن یہ کلمہ آج ہم سے بھی ایک سوال کر رہا ہے کہ اس نے تو آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا. اس نے باہر شہر کو چھوڑا
چھوڑا اور خادم بن گیا. اس نے راست بازی کو چھوڑا اور ہم سب کے لیے گنہگار بن گیا. ہم نے اس کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا ہم نے بدی کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے زناکاری چھوڑ دی؟ میرے عزیزوں اگر نہیں چھوڑی تو آج وقت ہے کہ ہم بھی اس کے لیے گناہ کو چھوڑ دیں, بدی کو چھوڑ دیں, لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں, ایک دوسرے کی برائی چھوڑ دیں, بدعتیں چھوڑ دیں, بغض چھوڑ دیں, تاکہ ایک دفعہ جب پھر وہ دوبارہ تخت عدالت پر آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسے باپ کہنے کا حق کھو دیں اور ہمیں بھی اسے خدا کہنا پڑے. اور وہ سچائی سے جب ہماری عدالت کرے تو ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگاروں میں گنے جائیں, نہ کہ راست بازوں میں. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کا بھاری فضل عطا کرے.